رمضان المبارک ایک ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عظیم عبادت روزے کی شکل و صورت میں فرض فرمائی ہے۔ یہ مبارک مہینہ کیسا عظیم ترین اور بابرکت مہینہ ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اس ماہ مبارک کی آمد سے قبل خود نبی گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مابین مختلف محافل اور مختلف مجالس میں کئی خطبے ارشاد فرمائے ہیں، جن خطبات میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ماہ مبارک کی عظمت و شان کو اجاگر فرمایا، اس کی عظمتوں کو بیان فرمایا، اور اس ماہ مبارک میں بارگاہ خداوندی سے تقسیم ہونے والے انعامات اور بارگاہ خداوندی سے ملنے والی خوشخبریوں کا بھی کثرت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ تو نبی گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ماہ مبارک کی آمد سے قبل خطبے ارشاد فرمانا اور ان خطبات میں اس ماہ مبارک کی عظمتوں کو بیان فرمانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ مبارک ماہ رمضان کوئی عام مہینہ نہیں ہے، بلکہ نہایت ہی عظیم ترین مہینہ ہے۔ ایک خطبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہ مبارک کی آمد سے قبل یوں ارشاد فرمایا، صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمارے درمیان ایک خطبہ ارشاد فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، تمام انسانیت سے خطاب کیا جا رہا ہے، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، بے شک تم لوگوں پر ایک عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے کو ہے۔ کیسا مہینہ ہے؟ شہر مبارک، بڑا ہی برکت والا مہینہ ہے، مبارک مہینہ، یعنی ایک عظیم مہینہ، ایک عظمت والا مہینہ تم پر اپنا سایہ بکھیرنے والا ہے، تم پر اپنا سایہ ڈالنے والا ہے۔ تو یہاں رمضان کی آمد کو بیان کرنے کے لیے نبی گرامی وقار نے سائے کا لفظ استعمال فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ نبی گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارک ہے، آپ جوامع الکلم ہیں، اس کے بے شمار معانی، مطالب و مفاہیم ہیں۔ ان میں ایک معنی یہ ہے کہ سایہ جو لفظ ہے یہ لطف و مہربانی سے مستعار ہے۔ سائے کا مفہوم جیسے ہی ذہن میں آتا ہے، ساتھ ساتھ لطف، مہربانی اور کرم کا معنی بھی ذہن میں آ جاتا ہے، کیونکہ سایہ وہ چیز ہے جو انسان کو دھوپ سے بچاتا ہے، سایہ وہ چیز ہے جو انسان کو بارش سے بچاتا ہے، سایہ وہ چیز ہے جو انسان کو گرمی سے بچاتا ہے، سایہ وہ چیز ہے جو انسان کو راحت اور آرام پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ تو رمضان کی آمد کو بیان کرنے کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سائے کا لفظ استعمال فرمایا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو مبارک مہینہ رمضان کا تمہارے درمیان کل آنے والا ہے، یہ کیسا مہینہ ہے؟ یہ تمہیں جہنم سے آزادی دینے والا مہینہ ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچانے والا مہینہ ہے، قبر کے عذاب سے چھٹکارا دلانے والا مہینہ ہے، قبر کا آرام دینے والا مہینہ ہے، آخرت کی ذلتوں اور رسوائیوں سے تمہیں محفوظ رکھنے والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ جب آتا ہے اپنے ساتھ ایسے بے شمار انعامات و اکرامات کو لاتا ہے، ایسی بے شمار چیزوں کو لاتا ہے کہ اگر تم نے ان چیزوں کو حاصل کر لیا تو قبر میں بھی سکون سے رہو گے اور آخرت میں بھی آرام سے رہو گے۔ اس بات کو بیان کرنے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں اظلکم فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ان قریب تم پر سایہ فگن ہونے کو۔ کیسا مہینہ ہے یہ؟ شہر عظیم، عظمت والا مہینہ ہے، یعنی اس کی عزت و عظمت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ کیسا مہینہ ہے؟ فرمایا شہر مبارک، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ کیسا مہینہ ہے؟ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔
یہ فضیلت کسی دوسرے مہینے کو حاصل نہیں ہے۔ تو ماہ رمضان کی یہ بھی عظمت ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جسے ہم اپنی زبان میں شب قدر کہتے ہیں، لیلۃ القدر جسے قرآن نے کہا ہے، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور یہ کہاں ہے؟ رمضان کے مہینے میں ہے۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ کیسا مہینہ ہے، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، یہ مبارک مہینہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس کے روزوں کو رکھنا فرض قرار دیا، وقیام لیلہ تطوعا، اور اس مبارک مہینے کی راتوں میں عبادت کرنے کو اللہ نے باعث اجر و ثواب قرار دیا ہے، نفل اور مستحب قرار دیا ہے، اپنے اعمال میں، نیکیوں میں، درجات میں، مدارج میں اضافے کا ذریعہ قرار دیا ہے اس ماہ مبارک کی راتوں کی عبادتوں کو۔ اور آگے فرما رہے ہیں کہ ایسا مہینہ ہے من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں اگر کوئی ایک مستحب اور نفل کام کر لیتا ہے تو بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو اللہ کا قرب حاصل کرے ایک مستحب عمل کے ذریعے، کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے ماہ رمضان کے علاوہ مہینوں میں فرض کو ادا کیا ہے۔ اس بات کو آپ یوں بھی سمجھیے کہ اگر کسی انسان نے 10,000 کروڑ لاکھ ارب خرب روپے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے، اگر کسی نے 50 لاکھ مرتبہ عمرے بجا لائے، اگر کسی نے کروڑوں کی دولت خرچ کر دی، بے شمار بیواؤں کی مدد کر دی، اور دنیا میں جتنے بھی نفل اور مستحب کام ہیں وہ تمام کام کر لیے، دنیا بھر کے لوگوں کو اگر کسی نے کھانا کھلا دیا، دنیا بھر کے فقیروں کو اگر کسی نے کپڑے پہنا دیے، یہ سارے کام اگر کسی نے کر لیے، ان تمام کاموں کو کرنے کے باوجود بھی اس کے یہ تمام کام ایک فرض کی برابری نہیں کر سکتے۔ فرض کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے کہ اگر کوئی دنیا بھر کے نیک کام کر لے جو مستحب درجے کے ہیں، دنیا بھر کے نفل کام کر لے، وہ تمام کام مل کر بھی ایک فرض کی برابری نہیں کر سکتے۔ فرض کا وہ مقام ہے، لیکن رمضان ایسا پاکیزہ مہینہ ہے، ایسا مبارک مہینہ ہے کہ آقا فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے اس ماہ مبارک میں ایک نفل اور ایک مستحب کام بھی کر لیا تو بدلے میں اللہ اسے فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ کہنا مستحب ہے، تو اس مستحب کے بدلے آپ کو فرض کا ثواب دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ کہنا، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا، یا 2 رکعت نفل نماز پڑھنا، یا کوئی بھی مستحب اور نفل درجے کا کام کرنا، ایسا ہی ہے جیسے غیر رمضان میں فرض کو ادا کرنا ہے۔ اور آگے فرما رہے ہیں وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، اور اگر کسی نے اس ماہ مبارک میں ایک فرض پر عمل کر لیا، ایک فرض کو بجا لایا، تو ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے غیر رمضان میں 70 فرائض پر عمل کیا ہے۔ کیسا مہینہ! ایک فرض پر عمل کر لیا تو بدلے میں اللہ اسے صرف ایک فرض کا ثواب نہیں دیتا بلکہ 70 فرائض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 70 فرائض! اللہ اکبر! اب نماز پنجگانہ فرض ہے، یہ 5 نمازیں فرض ہیں، روزہ رکھنا فرض ہے، اس طرح کئی فرائض ہیں جو ہمیں کرنے ہوتے ہیں۔ تو بندہ اگر ماہ رمضان میں فرائض کی پابندی کرتا ہے تو ہر فرض کے بدلے اسے الگ الگ 70 فرائض کی ادائیگی کا ثواب دیا جاتا ہے۔ کیسا مہینہ ہے! آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، یہ مبارک مہینہ رمضان کا صبر کا مہینہ ہے، کیونکہ اس میں بھوکا رہنا پڑتا ہے، پیاسا رہنا پڑتا ہے، شہوتوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا پڑتا ہے، اور کئی کام ایسے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے ہوتے، صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں یہ مبارک مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور جو صبر کرتا ہے اس کا بدلہ اور صلہ کیا ہے؟ جنت۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، صبر کا ثواب جنت ہے۔ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ بھائی چارگی کا مہینہ ہے، بھائی چارے کو نبھانے اور مضبوط کرنے کا مہینہ ہے، غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، ناداروں کی، مسکینوں کی
محتاجوں کی حاجت مندوں ضرورت مندوں کی ضرورتوں حاجتوں کو پورا کرنے کا مہینہ ہے شہر المواسات۔ عام دنوں میں بھی ہمیں بھائی چارہ نبھانا ہے، عام مہینوں میں بھی دیگر مسلمانوں کی ضرورتوں کا لحاظ رکھنا ہے، لیکن خاص کر ماہ رمضان میں ہمیں اس مسئلے پر اور اس بات پر زیادہ توجہ دینی ہے۔ ہمارے پڑوس میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہماری جان پہچان والوں میں اگر کوئی واقعتاً ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، تو اس کی حاجتوں کو پورا کرنے میں ہمیں اس مبارک مہینے کو غنیمت جان کر پیش رہنا ہے، کیونکہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس میں ایک مستحب کے بدلے میں اللہ فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں یہ شہر مواسات، ہمدردی، بھائی چارگی کا مہینہ ہے۔ وَهُوَ شَهْرٌ يَزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کے رزق میں برکتیں اتار دی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس مبارک مہینے کے آنے کے بعد سے لے کر ختم ہونے تک ہر مسلمان، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، مالدار ہو یا فقیر ہو، دولت مند ہو یا حاجت مند ہو، ہر کوئی ایسی غذائیں کھاتا ہے، ایسے مشروبات نوش فرماتا ہے جو نعمتیں اور جو غذائیں اور جو مشروبات غیر رمضان میں اسے میسر نہیں آتے۔ مالدار بھی پیسے ہونے کے باوجود بھی غیر رمضان میں وہ نعمتیں نہیں کھا پاتا جو نعمتیں وہ رمضان کے مہینے میں کھاتا ہے۔ فقیر بھی ماہ رمضان میں ایسی نعمتیں حاصل کر لیتا ہے، ایسی غذائیں اور رزق پا لیتا ہے جو غذائیں، نعمتیں اور رزق اسے غیر رمضان میں میسر نہیں آتے۔ یہ کیا ہے؟ رمضان کی برکت ہے۔ حضور فرما رہے ہیں یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ پورا حضور کا خطبہ ہے جو ہم سن رہے ہیں، حضور کی تقریر ہے جو ہم سماعت کرنے کا اعزاز حاصل کر رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیء۔ حضور فرما رہے ہیں یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی روزہ دار کو افطار کراتا ہے تو بدلے میں کیا دیا جاتا ہے، کیا انعام پاتا ہے؟ تو حضور فرما رہے ہیں کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اس عمل کی وجہ سے، اور صرف مغفرت نہیں فرماتا بلکہ روزہ دار کو افطار کرانے کی وجہ سے اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دیتا۔ سبحان اللہ، کیسا سستا سودا ہے، کیسا سستا سودا ہے۔ اور یہ بھی نہیں فرمایا جا رہا ہے کہ پورا مہینہ جو روزہ دار کو افطار کراتا ہے، 100 روزہ داروں کو جو افطار کراتا ہے، 500 روزہ داروں کو جو افطار کراتا ہے، اسے یہ ثواب دیا جاتا ہے؟ نہیں، فقط ایک روزہ دار کو ایک دن بھی اگر کسی نے افطار کرا دیا تو حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کی مغفرت فرما کر اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ تیسرا انعام کیا؟ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ، روزہ دار نے جو روزہ رکھا تھا اس روزے کی وجہ سے اسے جو اجر و ثواب دیا گیا اتنا ہی اجر و ثواب اس افطار کرانے والے کو بھی دیا جاتا۔ ایک تو خود اس کے روزے کا ثواب، دوسرا جتنے روزے داروں کو اس نے افطار کرائی ان تمام روزہ داروں کو ان کے روزوں کا جتنا ثواب دیا گیا ان کے ثواب میں کمی کیے بغیر، ان کے ثواب سے کٹوتی کیے بغیر اتنا ہی ثواب اس افطار کرانے والے کو بھی دیا جاتا ہے۔ تو یہ نیکیوں میں اضافے کا مہینہ ہے۔ 2 دفتر ہیں، ایک گناہوں کا دفتر ہے، ایک نیکیوں کا دفتر ہے۔ ہمارے گناہوں کے دفتر تو بے شمار اب تک بھر چکے ہیں، نیکیوں کا ایک دفتر بھی، اور اس ایک دفتر کے 1-2 صفحات بھی اگر بھر چکے ہیں تو بڑی غنیمت کی بات ہے۔ گناہوں کے تو بے شمار دفتر جمع ہو چکے ہیں ہمارے، نیکیوں کے دفتر یہ ایک دفتر بھی پورا نہیں ہوا، اور ایک دفتر تو دور کی بات، شاید یہ ایک صفحہ پورا ہو گیا ہو تو اللہ کا کرم، ہمارا ایسا معاملہ۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ رمضان کا مہینہ ہمارے نیکیوں کے اس خالی دفتر کو نیکیوں سے بھرنے کا موقع ہے۔ تو لہٰذا حضور گرامی وقار علیہ السلام جو یہاں فضائل بیان فرما رہے ہیں، رمضان کو گزارنے کا جو طریقہ بیان کر رہے ہیں، ان طریقوں کو اگر ہم اختیار کریں گے لا محالہ اللہ کی ذات سے امید قوی ہے کہ ہمارے نیکیوں کے خالی دفتر
نیکیوں سے انشاءاللہ العزیز بھر جائیں گے۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے اس بات کو سن کر عرض کیا یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما یفطر الصائم، ہم میں سے ہر کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ روزہ داروں کو افطار کرائے، ہم میں سے ہر ایک کے پاس یہ سہولت نہیں کہ ہم روزہ داروں کو افطار کرائیں، تو پھر کیا ہم اس ثواب سے محروم رہ جائیں گے؟ تو رحمت للعالمین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، دیکھیے آپ نے ارشاد فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرۃ او شربۃ ماء او مذقۃ لبن۔ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی حاجت نہیں، یہ ثواب اللہ اسے بھی عطا فرماتا ہے جو صرف ایک کھجور سے کسی روزہ دار پہ افطار کرا، جو ایک کھجور سے ایک روزہ دار پہ افطار کرائے، کھجور نہیں ہے، او شربتی مائن، پانی کا ایک گھونٹ پلا کر جو افطار کراتا ہے اللہ اسے بھی یہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ کھجور تو ہر ایک کے لیے میسر ہے، وہ بھی نہیں ہے، پانی کا ایک گھونٹ تو آپ آسانی سے پلا سکتے ہیں، یہ بھی نہیں ہے، حضور فرما رہے ہیں او مذقۃ لبن، دودھ کا ایک گھونٹ، دودھ کی ایک چسکی بھی اگر کوئی پلا کر کسی روزہ دار کو افطار کرا دیتا ہے تو اللہ یہ اجر و ثواب اسے بھی عطا فرماتا ہے۔ کیا شان ہے اس ماہ رمضان کی۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ پہلا عشرہ اللہ کی بارگاہ سے خاص رحمتوں کے نازل ہونے کا عشرہ ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور بیچ کا جو عشرہ ہے، بیچ کے جو 10 دن ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ سے مغفرتوں کے پروانے عطا کیے جانے کا عشرہ ہے۔ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری عشرہ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ کیا مطلب؟ اس مبارک مہینے کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کا ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر آن اللہ کی بارگاہ سے خصوصی خیرات کے ملنے کا اور خصوصی نوازشات، خصوصی رحمتوں اور خصوصی مغفرتوں کے عطا کیے جانے کا مہینہ ہے۔ ہاں، یہ پیغام دے رہے ہیں آقا کریم کہ اس مبارک مہینے کے ہر لمحے کو غنیمت سمجھو، اس مبارک مہینے کے ہر آن کو، ہر سیکنڈ کو اپنے لیے قیمتی سمجھو اور اسے اللہ کے ذکر و اذکار میں، تلاوتوں میں، عبادتوں میں صرف کرنے کی کوشش کرو تاکہ تمہارے نام اعمال میں بھاری بھرکم اضافہ ہو جائے۔ من خفف عن مملوکہ غفر اللہ لہ وعتقہ من النار، جس نے اس مبارک مہینے میں اپنے مسلمان نوکر کو ڈھیل دی، اپنے مسلمان نوکر کی ذمہ داریوں میں چھوٹ دی، 8 گھنٹے کام کرنا ہے، 2 گھنٹے کم کر دیے رمضان کی وجہ سے، کوئی سخت کام کرنا ہے تو اسے چھوٹ دے دی، اپنی سہولت سے یہ کام کرو۔ تو جو اپنے نوکروں کو، اپنے پاس کام کرنے والے مسلمان روزہ داروں کو اس ماہ رمضان کی وجہ سے تخفیف دے، چھوٹ دے، حضور فرما رہے اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور جہنم سے آزادی دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور فرما رہے ہیں فَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، 4 چیزوں کو کثرت سے بجا لاؤ، خصلتین ترضون بہما ربکم وخصلتین لا غنم بکم عنہما، ان 4 کاموں میں سے 2 کام وہ ہیں جن سے تم اللہ کو خوش کر سکتے ہو، اللہ کو راضی کر سکتے ہو، اور 2 کام وہ ہیں، 2 چیزیں وہ ہیں جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ، رہی وہ 2 باتیں جن سے تم اللہ کو راضی کر سکتے ہو، فَشَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، ان 2 باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کثرت کرو، اس کلمہ شہادت کے پڑھنے کی کثرت کرو، اٹھے بیٹھے چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس کلمہ شہادت کی کثرت کرو، اس سے اللہ راضی ہوگا، اللہ خوش ہوگا۔ وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، اور دوسرا کام جس سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو یہ ہے کہ تم
اس مبارک مہینے میں کثرت کے ساتھ استغفار کرو، اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ جتنا تم معافی طلب کرو گے اتنی عاجزی کا اظہار ہوگا، اور جتنی عاجزی کا اظہار تم رب کی بارگاہ میں کرو گے رب تعالیٰ کی رحمتیں اتنی ہی زیادہ تمہاری طرف متوجہ ہوں گی۔ تو یہ دو کام وہ ہیں کہ جن کو کر کے تم اللہ کو راضی کر سکتے ہو۔ آگے فرمایا وَأَمَّا اللَّتَانِ لَا غِنًى بِكُمْ عَنْهُمَا، دو کام جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا، جن دو کاموں کو تم نے ضرور بھی ضرور کرنا ہے، وہ کیا ہیں؟ فرمایا تَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، ان دو کاموں میں سے پہلا کام یہ ہے کہ تم اس پورے مہینے میں کثرت کے ساتھ اللہ سے جنت کا سوال کرتے رہو، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، اور دوسرا کام وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، تم جہنم سے پناہ مانگتے رہو، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا، اے اللہ مجھے جہنم سے دور رکھ، جہنم سے محفوظ رکھ۔ جنت کا سوال اور جہنم سے بچنے کی التجا، یہ دو کام ایسے ہیں جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا، جن کے بغیر تمہیں کامیابی مل نہیں سکتی۔ لہذا رمضان کا مہینہ جنت کو حاصل کرنے اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا لینے میں زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ لہذا اس مبارک مہینے میں ان دو چیزوں کو مانگنے میں کثرت اختیار کرو۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَشْبَعَ فِيهِ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِهِ شَرْبَةَ مَاءٍ لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اس مبارک مہینے میں جس نے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، اوپر ایک کھجور کی بات ہوئی، پانی کے ایک گھونٹ کی بات ہوئی، دودھ کی ایک چسکی کی بات ہوئی، اور یہاں فرما رہے جس نے پیٹ بھر کر کسی روزے دار کو کھانا کھلایا، حضور فرما رہے اللہ رب العزت آخرت کے دن اسے میرے حوض سے پانی پلائے، میرے حوض سے پانی پلائے گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آخرت میں ایک حوض ہوگا جسے حوض کوثر کہتے ہیں، مصطفیٰ کریم حوض کوثر کے مالک ہیں۔ بروز حشر آقا علیہ السلام اپنے غلاموں کو حوض کوثر سے جام کوثر بھر بھر کر پلا رہے ہوں گے، یہ حضور اپنے ہاتھوں سے عطا کریں گے۔ لیکن جو ماہ رمضان میں کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر افطاری کراتا ہے، حضور فرما رہے ہیں میں نہیں، میرا جو رب ہے، میرا جو خدا ہے، وہ خود اسے میرے حوض سے پانی پلائے۔ کیا بڑی فضیلت ہے، کیسی عظیم خوشخبری ہے۔ اور جب مولا تعالیٰ میرے حوض سے اسے پانی پلائے گا تو کیا ہوگا؟ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، جنت میں داخل ہونے تک وہ پیاسا نہیں ہوگا، اسے پیاس نہیں لگے گی۔ حالانکہ وہ دن کیسا دن ہوگا؟ دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر دن ہوگا۔ کان مقدارہ 50,000 سنہ، مولا قرآن میں فرما رہا ہے کہ یہاں کے جو 50,000 سال ہیں، 50,000 سالوں کا ایک دن ہوگا آخرت کا، اس پورے دن میں وہ پیاسا نہیں ہوگا۔ حالانکہ لوگوں کو ایسی شدت کی پیاس لگی ہوگی کہ زبان کانٹا بن کر حلق میں جا چکی ہوگی، ایک ایک قطرے کو لوگ ترس رہے ہوں گے۔ ایسے دن یہ آدمی جس نے رمضان میں کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر اللہ کی رضا کی خاطر کھانا کھلایا ہوگا تو پھر وہ مزے میں رہے گا، پیاس کی شدت اس کے قریب بھی نہیں آئے گی۔ لیکن ان تمام چیزوں میں اخلاص ضروری ہے، ان تمام چیزوں میں اخلاص ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک کھجور دے رہے ہیں لیکن فوٹو پکڑ کر فیس بک میں ڈال رہے ہیں، آدھا کلو چاول دے رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اس کی ویڈیو بنا کر انسٹا پہ ڈال رہے ہیں۔ ایک فیشن بن گیا ہے، آج افطاری کرا رہے ہیں ویڈیو بنا کر ڈالو، کسی غریب کو مدد کرنے کے ارادے سے راشن پہنچا رہے ہیں، فوٹو پکڑ کر ویڈیو بنا کر ڈالو۔ اکثر و بیشتر لوگوں کی نیت ریاکاری کی ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ کوئی ہوتا ہوگا جو حسن نیت کے ساتھ یہ کرتا ہے تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو، ایسے کم لوگ ہیں۔ ریاکاری کے جذبے کے ساتھ آپ افطار کرائیں یا غریبوں کی مدد کریں، کچھ بھی کر لیں، پوری دنیا اٹھا کر کسی غریب کے قدموں میں رکھ دیں، آپ کو 10 پیسے کا بھی ثواب نہیں ملے گا۔ 10 پیسے تو بہت ہو گئے، 1 پیسے کا بھی ثواب نہیں ملے گا۔ تو اخلاص ضروری ہے، اخلاص کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر، ماہ رمضان یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اتنا لمبا خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو آپ اندازہ لگائیں یہ کیسا مہینہ ہے جو بن مانگے اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا، اور
کیونکہ ہمارے درمیان گزشتہ سال ایسے کتنے لوگ تھے جنہوں نے رمضان ہمارے ساتھ گزارا تھا، لیکن آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہیں، آج وہ ہمارے درمیان سے رخصت ہو کر منو مٹی کے نیچے جا چکے ہیں۔ لیکن اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے پھر سے اس ماہ مبارک کو پانا، دیکھنا، گزارنا ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ تو اس مبارک مہینے کو غنیمت جانیں، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ عبادتوں کے نذرانے پیش کریں۔